السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ هو اللہ العزیز الجبار المتکبر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر دعا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام میری اور آپ کی حاضری اور یہاں جمع ہونا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، کتاب و سنت سے لا علمی اور جہالت نے ہمارے پاس ضعیف الاعتقادی کا اس قدر وسیع جال پھیلا رکھا ہے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف شرک ہی شرک نظر آتا ہے۔ بزرگوں اور ولیوں کے نام ایسے عقائد اور واقعات منسوب کر دیے گئے ہیں کہ ساری کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید اور انبیاء کی رسالت کی تو کہیں گنجائش ہی نظر نہیں آتی، العیاذ باللہ۔ ان عقائد کے مطابق بزرگوں اور ولیوں کا تصرف، مشکل کشائی اور حاجت روائی کا سلسلہ صرف اس دنیا میں ہی نہیں بلکہ عالم برزخ اور آخرت میں بھی قائم ہے۔ عالم برزخ پر تصرف سے متعلق عقائد کی چند مثالیں آج کے اس پروگرام کے اندر پتوں کی کے نوجوانوں، کتاب و سنت کے دیوانوں اور پروانوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ذرا غور سے سماعت فرمائیے اور فیصلہ اپنے دل سے کیجیے گا۔ محی الدین ابن عربی کو بادشاہ نے کہلا بھیجا، میری لڑکی بیمار ہے، میری بچی بیمار ہے، آپ آ کر عیادت کریں تو شاید آپ کی برکت سے شفا ہو۔ محی الدین ابن عربی نے آ کر کہا، عزرائیل تو روح قبض کرنے آ گیا ہے۔ تو بادشاہ آپ کے قدموں پر گر پڑا اور کہا، اس کا علاج آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ابن عربی نے عزرائیل سے کہا، رک جا، ٹھہر، ہم اپنی لڑکی تمہارے ساتھ روانہ کر دیتے۔ چنانچہ گھر آئے، دروازے کی طرف منہ کر کے فرمایا، عزرائیل یہ لڑکی حاضر ہے۔
لڑکی اسی وقت زمین پر گر گئی اور مر گئی۔ بادشاہ کی لڑکی اچھی ہو گئی۔ کتاب کا نام مرشد کامل، ترجمہ حدائق الاخبار، آج صادق فرخانی، صفحہ 23۔ اس واقعہ سے کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ حضرت عزرائیل اللہ تعالیٰ کے علاوہ اولیاء کرام کے احکام پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ نمبر 2، زندگی اور موت پر اولیاء کرام کا بھی اختیار ہے۔ نمبر 3، اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بدلنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں، العیاذ باللہ۔ دوسرا واقعہ، راحت القلوب، ملفوظات خواجہ فرید الدین شکرگنج از نظام الدین اولیاء، صفحہ 132 سے پڑھ رہا ہوں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے ہمسایوں میں سے کسی نے انتقال کیا۔ آپ جنازے کے ساتھ گئے، لوگ دفن کر کے واپس پلٹ گئے اور خواجہ وہاں ٹھہر گئے۔ شیخ الاسلام قطب الدین فرماتے ہیں، میں آپ کے ساتھ تھا۔ میں نے دیکھا کہ دم بدم آپ کا رنگ متغیر ہوا، پھر اسی وقت برقرار ہو گیا۔ جب آپ وہاں کھڑے ہوئے تو فرمایا، الحمدللہ، بیعت بڑی اچھی چیز ہے۔ شیخ الاسلام قطب الدین نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، جب لوگ اس کو دفن کر کے چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ عذاب کے فرشتے آئے اور چاہا کہ اس کو عذاب کریں۔ اسی وقت شیخ عثمان ہارونی جو خواجہ صاحب کے فوت شدہ پیر حاضر ہوئے اور فرشتوں سے کہا، یہ شخص میرے مریدوں میں سے ہے۔ ادھر فرشتوں کو فرمان ہوا، کہو یہ تمہارے خلاف تھا۔ خواجہ نے فرمایا، بے شک خلاف تھا، لیکن اپنے آپ کو اس فقیر کے پلے باندھ رکھا تھا، میں نہیں چاہتا کہ اس پر عذاب کیا جائے۔ فرمان ہوا، اے فرشتوں، شیخ کے مرید سے ہاتھ اٹھاؤ، میں نے اس کو بخش دیا۔ العیاذ باللہ۔ اس واقعہ سے کتنی باتیں معلوم ہوتی ہیں؟ نمبر 1، عذاب دینے یا نہ دینے کا اختیار اولیاء کرام کے پاس بھی ہے۔ نمبر 2، گناہ بخشنے کا اختیار بھی اولیاء کرام کے پاس۔ نمبر 3، اولیاء کرام کے ہاتھ پر بیعت کر لینا ہی سارے گناہ بخشوانے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 3، غوث پاک کے زمانہ میں ایک شخص بہت ہی گنہگار تھا، لیکن اسے غوث پاک سے محبت ضرور تھی۔ اس کے مرنے کے بعد جب منکر نکیر نے اس سے سوالات کیے تو اس نے ہر سوال کا جواب عبد القادر کہتے ہوئے دیا۔ منکر نکیر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، یہ بندہ اگرچہ فاسق ہے مگر اسے عبد القادر سے محبت ہے، میں نے اسے بخش دیا ہے۔ سیرت غوث، صفحہ 214۔ اس واقعہ سے سیدھی سادی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اولیاء کرام سے محبت کرنے والا خواہ فاسق ہی کیوں نہ ہو، ضرور بخشا جائے گا۔ ضرور بخشا جائے۔ یاد رہے کہ اہل علم کے نزدیک فاسق وہ ہے جو کبائر کا مرتکب ہو، مثلاً تارک نماز، زانی، شرابی وغیرہ۔
نمبر 4، جب شیخ عبدالقادر جیلانی جہان فانی سے عالم جاودانی میں تشریف لے گئے تو ایک بزرگ کو خواب میں بتایا۔ منکر نکیر نے جب مجھ سے کہا من ربو کا، یعنی تیرا رب کون ہے، پوچھا تو میں نے کہا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ پہلے سلام اور مصافحہ کرتے ہیں۔ چنانچہ فرشتوں نے نادم ہو کر مصافحہ کیا تو شیخ عبدالقادر جیلانی نے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے اور کہا کہ تخلیق آدم کے وقت تم نے اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اتجعل فیہا، کیا تو پیدا کرتا ہے، من یفسد فیہا، اس سے جو زمین میں فساد برپا کرے، کہہ کر اپنے علم کو اللہ تعالیٰ کے علم سے زیادہ سمجھنے کی گستاخی کیوں کی؟ کیونکہ تمام بنی آدم کی طرف فساد اور خون ریزی کی نسبت کیوں کی؟ تم میرے ان سوالوں کا جواب دو گے تو چھوڑوں گا ورنہ نہیں۔ منکر نکیر ہکا بکا ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس دلاور یکتا میدان جبروت اور غوث بحر لاہوت کے سامنے قوت ملکوتی کیا کم آتے۔ مجبوراً فرشتوں نے عرض کیا حضور یہ بات سارے فرشتوں نے کی تھی، لہذا آپ ہمیں چھوڑ دیں تاکہ باقی فرشتوں سے پوچھ کر جواب دیں۔ حضرت غوث الثقلین نے ایک فرشتے کو چھوڑا اور دوسرے کو پکڑ رکھا۔ فرشتے نے جا کر سارا حال بیان کیا تو سب فرشتے اس سوال کے جواب سے عاجز رہ گئے۔ تب باری تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ میرے محبوب کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے خطا معاف کرواؤ، اپنے خطا معاف کراؤ، جب تک وہ معاف نہ کرے گا رہائی نہ ہوگی۔ چنانچہ تمام فرشتے محبوب سبحانہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عذر خواہ ہوئے۔ حضرت صمدیت یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی شفاعت کا اشارہ ہوا۔ اس وقت حضرت غوث اعظم نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کی اے خالق کل، رب اکبر، اپنے رحم و کرم سے میرے مریدین کو بخش دیجیے اور ان کو منکر نکیر کے سوالوں سے بری فرما دیں، تو میں نے ان فرشتوں کا قصور معاف کرتا ہوں۔ فرمان الہی پہنچا میرے محبوب، میں نے تیری دعا قبول کی، فرشتوں کو معاف کر دیا۔ پھر جناب غوثیت معاب نے فرشتوں کو چھوڑا اور عالم ملکوت کو چلے گئے۔ حوالہ مختصر المجالس از حضرت ریاض احمد گوہر شاہی، صفحہ 8 تا 10۔ العیاذ باللہ۔ میرے بھائیوں، اس واقعہ سے کتنی باتیں معلوم ہوئیں؟ فرشتے اولیاء اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہیں۔ نمبر 2، فرشتے اولیاء اللہ کے سامنے عاجز ہیں۔ نمبر 3، اولیاء اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ بھی سفارشی ہیں۔ استغفر العیاذ باللہ۔ نمبر 4، عبدالقادر جیلانی کے تمام مرید فتنہ قبر سے محفوظ رہیں گے۔ العیاذ باللہ۔ اولیاء کرام اور صوفیاء عظام کے واقعات کے بعد اب 2 واقعات عہد نبوی میں فوت ہونے والے 2 عظیم المرتبت جلیل القدر صحابہ کرام کے بھی
آج بندہ ناچیز سے سن لیجئے۔ نمبر 1، قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا سر اپنے زانو مبارک پر رکھ لیا اور اللہ کے حضور دعا فرمائی، یا اللہ، سعد نے تیری راہ میں بڑی تکلیفیں اٹھائیں، تیرے رسول کی تصدیق کی، اسلام کے حقوق ادا کیے، یا اللہ اس کی روح کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرما جیسا تو اپنے دوستوں کے ساتھ فرماتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی وفات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد کی موت پر رحمان کا عرش کانپ گیا ہے۔ بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو ہلکا محسوس کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سعد کا جنازہ تو فرشتوں نے اٹھا رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھائی اور اپنے جانثار صحابی کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ نماز جنازہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سعد کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے۔ کتنے؟ 70,000۔ صادق المصدوق پیغمبر نے یہ بھی ارشاد فرمایا، سعد کی روح کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں تاکہ جس دروازے سے چاہے اس کی روح اوپر جا سکے۔ جنت البقیع مدینہ منورہ کا قبرستان میں تدفین ہوئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے قبر کھود دی اور فرمایا، اللہ کی قسم مجھے اس قبر سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے نعش قبر میں رکھی۔ قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد آپ دیر تک سبحان اللہ ارشاد فرماتے رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہی کلمات دہرانے لگے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر فرمانا شروع کر دیا۔ میرے بھائیو توجہ کرنا، اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی آپ کے ساتھ یہی کلمات دہرانے شروع کر دیے۔ دعا سے فراغت کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تسبیح اور تکبیر کیوں کہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تدفین کے بعد قبر نے سعد کو دبا لیا تھا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے قبر کو فراخ فرما دیا۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، اگر قبر کے دبانے سے کوئی شخص نجات پا سکتا تو وہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہوتے۔ تفصیل کے لیے آپ ملاحظہ ہوں مستدرک حاکم کی چوتھے جلد، مستدرک حاکم کی چوتھے جلد 4983 4981۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی وفات کے واقعہ سے کتنی باتیں معلوم ہوتی ہیں؟ گناہ معاف کرنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ایمان کی گواہی تو دی، لیکن مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی۔ نمبر 2، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی۔ 70,000 فرشتے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ ان کی روح کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ میت کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے قبر میں اتارا۔ اس کے باوجود قبر نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو دبایا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے معاملات پر غالب ہے،
اس کے امر کو اللہ کا رسول ٹال سکے نہ 70,000 فرشتے۔ تیسری بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ قبر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو دبا رہی ہے تو گھبراہٹ کے عالم میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور تقدیس و تکبیر بیان کرنا شروع کر دی، اور اس وقت تک کرتے رہے کہ جب تک حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو قبر کی تکلیف سے نجات نہ مل گئی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے حضور عاجزی و انکساری کے ساتھ منت، سماجت اور درخواست تو کی جا سکتی ہے، زبردستی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بات نہیں منوا سکتے۔ دوسرا واقعہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئی تو نظام مواخات کے تحت حضرت ام العلا انصاریہ رضی اللہ عنہ کے گھر ٹھہرے۔ فوت ہوئے تو حضرت ام العلا رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہا، اے ابو صائب، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی کنیت، تجھ پر اللہ کی رحمتوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے مرنے کے بعد تجھے عزت بخشی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے اسے عزت بخشی ہے؟ حضرت ام علا رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، پھر اللہ اور کس کو عزت دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک عثمان کو موت آ گئی، اللہ کی قسم میں بھی اس کے لیے اللہ سے خیر اور بھلائی کی امید رکھتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ قیامت کے روز میرا کیا حال ہوگا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کو یاد ہے نا کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو 2 دفعہ ہجرت حبشہ اور تیسری دفعہ ہجرت مدینہ کے سعادت حاصل ہوئی۔ ان کی وفات پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا، تم اس دنیا سے رخصت ہوئے کہ تمہارا دامن ذرہ برابر دنیا سے آلودہ نہ ہونے پایا۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے واقعہ سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کس کا کیا مرتبہ ہے۔ گناہ بخشنے یا نہ بخشنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی عظمت، کبریائی اور جلال کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاجز اور بے بس ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ناظرین و سامعین و مستمعین، قارئین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، دین اسلام کی بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ دونوں چیزیں ہمیں یہی تعلیم دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے معاملات پر غالب ہیں۔ کسی کے گناہ معاف کرنا یا نہ کرنا صرف اسی کے اختیار میں، کسی کو عذاب سے پناہ دینا یا نہ دینا صرف اسی کے اختیار میں۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ساری دنیا کے انبیاء اور فرشتے مل کر بھی اس کے حکم کو نہ بدل سکتے ہیں نہ ٹال سکتے۔ وہ اپنے تمام فیصلے نافذ کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اس کائنات میں صرف وہی ایک ہی عزیزن ہے، یعنی غالب ہے۔ صرف وہی ایک جبارن ہے، یعنی قوت سے اپنے فیصلے نافذ کرنے والا ہے۔ صرف وہی ایک متکبرن ہے جو تمام مخلوق کے سامنے بڑا ہو کر رہنے والا ہے۔ اس کی ذات اس بات سے بہت ہی بلند و بالا ہے کہ اسے کسی نبی یا ولی کے سامنے سفارشی بنایا جائے۔ یہی تعلیم عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ واقعات سے ملتی ہے۔ بزرگوں اور ولیوں کے نام سے منسوب کیے گئے واقعات کتاب و سنت کی تعلیمات اور عہد نبوی کے واقعات سے بالکل برعکس۔
میرے بھائیوں، پتوں کی کے نوجوانوں، حقیقت یہ ہے کہ بزرگوں اور ولیوں کے بارے میں بیان کیے گئے یہ واقعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی ہے کہ ان پر زمین پھٹ جائے یا آسمان گر پڑے تو تعجب کی بات نہیں۔ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک اور بلند و بالا ہے۔ ان مشرکانہ عقائد اور باتوں سے جو مشرک لوگ کرتے ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا عزت والا رب ان باتوں سے جو مشرک لوگ کہتے ہیں۔ اب دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ کون سی؟ ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی کرنا ہے۔ مسلمانوں میں سے ایک گروہ عذاب قبر یا ثواب قبر کا منکر ہے۔ ان کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جزا اور سزا کا دن تو قیامت کا ہے، اس سے پہلے جزا یا سزا عدل و انصاف کی تقاضوں کے خلاف ہے، لہذا قبر میں عذاب یا ثواب نہیں ہو سکتا۔ اس غلط فہمی کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ برزخی زندگی ہماری موجودہ زندگی سے بالکل مختلف ہے اور آخرت کی زندگی سے بھی بالکل مختلف ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، لہذا برزخی زندگی کے تمام معاملات کی اصل کیفیت کو موجودہ زندگی میں سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ اس موضوع پر ہم نے دیباچہ کے بعد ضمیمہ کی شکل میں برزخی زندگی کیسی ہے کہ عنوان پر مفصل گفتگو کی ہے۔ اسے پڑھنے کے بعد اور سننے کے بعد اس قسم کی بہت سی الجھنیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ اس غلط فہمی کی دوسری وجہ عذاب قبر یا ثواب قبر کی نوعیت کی صحیح وضاحت نہ ہونا بھی ہے۔ برزخی زندگی میں عذاب یا ثواب کی صحیح نوعیت کو ہم ایک مثال سے واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ فرض کیجئے پولیس اہلکار کسی آدمی کو حکام بالا کے احکام پر گرفتار کرتے ہیں۔ حکام بالا ساتھ ہی پولیس کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ آدمی واقعی مجرم پیشہ گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ پولیس اسے عدالت کے باقاعدہ فیصلہ سے قبل کسی قسم کی سزا دینے کی مجاز تو نہیں ہوتی، لیکن حوالات کے سارے کارکن اس کی مجرمانہ حیثیت سے واقف ہونے کی بنا پر اس سے شدید نفرت کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، اسے ڈراتے اور دھمکاتے بھی رہتے ہیں کہ ذرا عدالت سے فیصلہ ہونے دو، پھر دیکھو ہم تمہارا کیا حشر کرتے ہیں۔ حوالات میں عملاً اس کے ساتھ انتہائی گھٹیا اور ذلت آمیز سلوک کرتے ہیں۔ نہ اسے کرسی پر بیٹھنے کی اجازت دی جاتی ہے، نہ چارپائی پر لیٹنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ ادھر سے گزرنے والا حوالات کا ہر کارندہ اسے غضبناک نگاہوں سے گھورتا ہوا گزرتا ہے، جیسے اس کی جان ہی نکال ڈالے گا۔ ظاہر ہے ایسا آدمی ہرگز یہ خواہش نہیں کرے گا کہ اس کا مقدمہ کبھی عدالت میں جائے اور اس کی سزا سنانے کا باقاعدہ فیصلہ، لیکن جب کبھی عدالت سے اس کے مقدمہ کا فیصلہ ہوگا، اسے جیل بھیجا جائے گا، اب عدالت کے فیصلے کے مطابق اس کی سزا کوڑے، مشقت یا جرمانہ وغیرہ کا آغاز ہوگا۔ جیل کی سزا سے قبل حوالات میں ملزم کو جو ذہنی اذیت پہنچتی ہے وہ اگرچہ جیل کی جسمانی اور ذہنی سزا سے مختلف ہے، لیکن ہے تو بہرحال سزا ہی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، قبر میں سزا کی نوعیت تو حوالات میں بند ملزم کی طرح ہے، جس کا ابھی عدالت میں فیصلہ ہونا
اور اس سزا پر عمل درآمد ہونا باقی ہے، جو واقعی قیامت کے روز ہی ہوگا، لیکن قیامت سے قبل کافر کو اس کے انجام سے باخبر کرنا، اسے ذلیل اور رسوا کرنا، اسے اس کا ٹھکانہ دکھانا بھی سزا ہی ہے، اگرچہ اس کی نوعیت جہنم کے عذاب سے مختلف ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، قبر میں مومن اور متقی آدمی کے اجر و ثواب کی مثال اس آدمی سے ملتی جلتی ہے جسے پولیس اہلکار حکام بالا کے احکام پر گرفتار کر کے لے آئیں، لیکن حکام بالا پولیس کو یہ بھی بتا دیں کہ گرفتار شدہ آدمی بے گناہ ہے، قانون پسند اور شریف شہری ہے، لہذا اس کے ساتھ عزت اور احترام کا سلوک کیا جائے۔ عدالت کے فیصلہ سے قبل پولیس اسے بری تو نہیں کر سکتی، لیکن اس کی نیکی اور شرافت کی وجہ سے تمام پولیس اہلکار اسے عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں، اس کے آرام کا خیال رکھتے ہیں، اس کی تمام ضروریات پوری کرتے ہیں اور اسے اطمینان بھی دلاتے ہیں کہ آپ کسی قسم کا غم اور فکر نہ کریں، آپ بے گناہ ہیں، آپ یقیناً عدالت سے باعزت بری کر دیے جائیں گے۔ ایسا آدمی شدید خواہش کرے گا کہ اس کا مقدمہ فوراً عدالت میں پیش ہوتا کہ وہ جلد از جلد آرام اور چین کی زندگی بسر کر سکیں۔ عدالت میں وہ مقدمہ پیش ہونے کے بعد جب عدالت اسے باعزت بری کر دے گی تو پولیس اسے پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ اسے اس کی پرسکون اور آرام دہ گھر میں پہنچا دے گی۔ بلا شبہ حوالات میں اس قسم کی عزت اور آرام کی وہ نوعیت تو نہیں ہوتی جو اپنے گھر پہنچنے کے بعد ہو سکتی ہے، لیکن ہے تو وہ بھی اس کی نیکی اور شرافت کا انعام و اکرام۔ بالکل ایسا ہی معاملہ قبر میں مومن کی عزت افزائی کا ہوگا، اسے جنت میں گھر کی بشارت دی جائے گی، جنت کی دیگر نعمتیں دکھائی جائیں گی، ہر طرح کے آرام اور راحت مہیا کی جائے گی، لیکن جنت کی نعمتوں اور راحتوں سے عملاً مومن اسی روز لطف اندوز ہوگا جس روز اللہ تعالیٰ کی عدالت سے بری ہو کر پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اب اگلی بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، قبر جائے عبرت ہے یا جائے تماشا؟ جیسا کہ ابھی آپ نے آغاز کے اندر ہی بندہ ناچیز سے آپ نے گفتگو سماعت فرمائی کہ قبر واقعی بڑے خوف اور گھبراہٹ کی جگہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے قبر سے زیادہ گھبراہٹ والی جگہ کوئی نہیں دیکھی۔ ترمذی شریف میں یہ روایت موجود۔ ایک جنازے کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے سرحانے تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی ہولناکی کو یاد فرما کر اس قدر روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں سے قبر کی مٹی تر ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائیوں اس کے لیے کچھ تیاری کر لو۔ ترمذی شریف میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قبر کے فتنہ سے پناہ مانگی اور امت کو بھی اس سے پناہ مانگنے کی نصیحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کا یہ نتیجہ تھا کہ قبر کا ذکر آتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آبدیدہ اور غم زدہ ہو جاتے۔ میرے پیارے بھائیو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 باتیں مجھے غم زدہ کر دیتی ہیں اور میں آبدیدہ ہو جاتا ہوں۔ پہلی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جدائی کا غم، دوسری بات عذاب قبر، اور تیسری بات قیامت کا ڈر۔ میرے بھائیوں، حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ موت اور قبر کو یاد کر کے اس قدر روتے کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قبر کی زیارت کی اجازت ہی صرف اسی لیے دی ہے کہ اس سے آخرت کی یاد آئے گی۔ ترمذی شریف میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ مسند احمد کے الفاظ یہ ہیں کہ قبروں کی زیارت کرو کہ اس میں سامان عبرت ہے، یعنی انسان دنیا کو بھول کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دنیا کی بے ثباتی پر غور و فکر کا موقع ملتا ہے، دوسروں کی قبریں دیکھ کر اپنی قبر کا خیال آتا ہے، عارضی دنیا کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر پشیمانی اور ندامت کا احساس پیدا ہوتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نتیجہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ غور فرمائیے میرے پیارے بھائیوں، جہاں عشقیہ اور شرعیہ مضامین پر مشتمل قوالیوں کی مجلسیں لگی ہوں، وہاں آخرت کی یاد کسے آئے گی؟ جہاں ڈھول ڈھمکے کی تھاپ پر نوجوان ملنگ اور ملنگانیاں دھمالیں ڈال رہی ہوں، وہاں منکر نکیر کا خیال کسے آئے گا؟ جہاں آرائش، حسن اور نمائش یہ جسم کے دل دادہ طوائفوں کے مجرے ہو رہے ہوں، وہاں عذاب قبر یا ثواب قبر کی فکر کون کرے گا؟ اللہ اکبر۔ جہاں تھیٹروں، فلموں اور حیات سوز ناچ گانوں کا بے ہنگم شور برپا ہو، وہاں موت کی یاد کسے آئے گی؟ جہاں بے حجاب نوجوانوں دوشیزاؤں کا غیر محرم مردوں سے کھلے عام اختلاط ہو، وہاں توبہ اور استغفار کی رغبت کسے ملے گی؟ جہاں صبح و شام مجاوروں اور مریدوں کے ہجوم میں بھنگ اور چرس کے دور چل رہے ہوں، وہاں سفر آخرت کی بات کون کرے گا؟ میرے بھائیوں، جہاں دن رات نذرانے وصول کرنے اور دولت دنیا جمع کرنے کا کاروبار عروج پر ہو، وہاں فکر آخرت کا واعظ کون سنائے گا؟ یاد رہے کہ اپریل 2001 میں بابا فرید کے مزار واقعہ پاک پتن میں عرس کے موقع پر بہشتی زیور سے گزرنے کے خواہشمند ہجوم میں سے 60 افراد اچانک بھگدڑ مچ جانے سے ہلاک ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ دربار کے سجادہ نشین کو حکومت دربار کی خدمت کے لیے 1.5 لاکھ سالانہ گرانٹ دیتی ہے، جبکہ سجادہ نشین بہشتی دروازہ کھولنے سے پہلے انتظامیہ سے کئی گھنٹے بحث فرماتے رہے کہ ان کی گرانٹ 1.5 لاکھ سے بڑھا کر 15 لاکھ کی جائے، تب وہ دروازہ کھولیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھولنے میں بہت تاخیر ہو گئی اور دروازے کے قریب رش بڑھنے کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہوں مجلہ الدعوہ صفر 1422 ہجری، مئی 2001، لاہور، پاکستان۔ قبر پرستی کا شرک آخرت میں انسانوں کی ہلاکت اور بربادی کا باعث تو ہے ہی، دنیا میں اس کے معاشرتی مفاسد، اخلاقی بگاڑ اور دیگر زہریلے ثمرات کا اندازہ اخباری خبروں سے لگایا جا سکتا ہے۔ جیسے نمبر 1، ضلع بہاولپور میں خواجہ محکم الدین میرائی کے سالانہ عرس پر آنے والی بہاولپور یونیورسٹی کی طالبات کو سجادہ نشین کے بیٹے نے اغوا کر لیا، جبکہ ملزم کا باپ سجادہ نشین منشیات فروخت کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ روزنامہ خبریں، لاہور، 15 اکتوبر 1992۔ نمبر 2،
رائی وینڈ میں بابا رحمت شاہ کے مزار پر عرس میں ورائٹی پروگرام کے نام پر لگائے گئے 7 کیمپوں میں محافل مجرا جاری ہیں۔ درجنوں نو عمر لڑکیاں، درجنوں نو عمر بچیاں، درجنوں نو عمر لڑکیاں فحش ڈانس کر کے تماش بینوں سے داد عیش حاصل کر رہی ہیں۔ تماش بین نئے نوٹوں کی گٹھیاں لے کر یہاں پہنچ جاتے ہیں اور رات کے 2 بجے تک گھنگروں کی جھنکار پر شرابیوں کا شور سنائی دیتا رہتا ہے۔ سائیکل شوز پروگرام میں نو عمر بچے اور بچیوں کے روپ میں ڈانس کر کے ہم جنس پرستی کی دعوت دے رہے ہیں اور اس میں جوا، شراب نوشی اور اسلحہ کی نمائش سرعام ہے۔ شہریوں کے احتجاج کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ روزنامہ نوائے وقت لاہور 6 اگست 2001 نمبر 3 داتا میلے کی آڑ میں مجرے فحش گانوں پر گرما گرم ڈانس، پولیس اور انتظامیہ کے تعاون سے درجنوں طوائفوں کا مجرا زور و شور سے جاری ہے۔ فحش گانوں پر گرما گرم ڈانس، اللہ میری توبہ، پولیس اور انتظامیہ کے تعاون سے درجنوں طوائفوں کا مجرا زور و شور سے جاری ہے۔ فحش گانوں پر ہیجان انگیز رقص دیکھنے کے لیے 10 سال بچے سے لے کر 70 سالہ بابے سینکڑوں کی تعداد میں آتے ہیں۔ عرس کا دھواں فحش فکر بازی اور بھنگڑا ماحول کو مزید گرما دیتا ہے۔ 100 کے نوٹ نچھاور کیے جاتے ہیں۔ ایک طوائف اور گلوکار نے ایک دوسرے کو دیر تک گلے لگائے رکھا۔ نوجوانوں نے اپنی اپنی طوائفیں بانٹ رکھی تھی۔ وہ نام پکارتے تو طوائف اسٹیج پر آ کر ان کا دل لبھانا شروع کر دیتے۔ ایک موقع پر رقص کرتی طوائفیں کمر کے بل زمین پر لیٹ گئیں تو تماشائی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس ہنگامے میں سینکڑوں کرسیاں ٹوٹ گئیں۔ حوالہ خبریں رپورٹ بحوالہ شاہراہِ بہشت پر از امیر حمزہ صفحہ نمبر 79۔ خبریں رپورٹ بحوالہ شاہراہِ بہشت پر امیر حمزہ صفحہ نمبر 79۔ ڈبہ پیروں نے غیر ملکی ایجنٹوں کا کاروبار بھی سنبھال لیا۔ سرکاری حلقوں سے گہرے تعلقات، پولیس بیشتر جرائم پیشہ افراد کو پیروں کے سیاسی اور سرکاری اثر و رسوخ کی بنا پر پکڑنے سے خائف رہتی ہے، جو پیری مریدی کی آڑ میں منشیات فروشی اور بدکاری کے اڈوں کی سرپرستی کرتے ہیں۔ داتا دربار میں پھرنے والے درویش سیاسی جلسوں میں باقاعدگی سے شرکت کرتے ہیں۔ اللہ میری توبہ۔ خبریں رپورٹ بحوالہ شاہراہِ بہشت پر از امیر حمزہ صفحہ نمبر 79 آپ دیکھ لیں۔ عورتوں کے برہنہ جسموں پر تویز لکھنے والا راسپوٹین پکڑا گیا۔ ملزم زنا، قتل، ڈکیتی اور ہیرا پھیری کی وارداتوں میں کئی اضلاع کی پولیس کو مطلوب تھا۔ ملتان کے بعد شیخو پورہ کے نوح میں پیر خانہ کھول کر دھندا کرتا رہا۔ خبریں رپورٹ بحوالہ شاہراہِ بہشت پر از امیر حمزہ صفحہ نمبر 67۔ میرے پیارے بھائیوں، کتاب و سنت کے دیوانوں اور پروانوں،
یہ ایک مختصر سا تعارف ہے مزاروں، خانگاہوں اور آستانوں کی دنیا کا، جو ہماری دنیا سے کہیں زیادہ رنگین، کہیں زیادہ دل فریب اور کہیں زیادہ پرکشش ہے۔ ایسی قبروں اور مزاروں پر جا کر موت کسے یاد آئے، آخرت کا خیال کسے آئے گا، عذاب یا ثواب کی فکر کسے ہوگی، اللہ کا خوف کس کے دل میں پیدا ہوگا، دنیا سے بے رغبتی کیوں کر پیدا ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں قبروں پر میلے ٹھیلے لگانا، مزار تعمیر کرنا، عرس لگانا، چراغاں کرنا، پھولوں کی چادریں چڑھانا، قبر یا مزار کو بوسہ دینا، قبر یا مزار پر جھکنا یا سجدہ کرنا، قبر کا طواف کرنا، قبر پر قربانی کرنا، کھانا تقسیم کرنا، صاحب قبر کے سامنے اپنی مشکلات اور حاجات پیش کرنا قطعاً ممنوع اور حرام ہے، شرک اکبر کا درجہ رکھتا ہے میرے بھائیوں۔ تاہم جن علماء کرام کے مسلک میں یہ تمام امور جائز ہیں، ان کی خدمت میں ہم بڑی درد مندی اور خلوص سے یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ برائے کرم غور فرمائیں کہ چڑھاوے چڑھانے، عرس منانے، نظر و نیاز دینے، منتیں ماننے، صدقہ و خیرات کرنے اور مرادیں مانگنے کے بہانے مزاروں پر، خانگاہوں اور آستانوں پر تشریف لانے والے مرد اور عورتیں معاشرے میں جس بے حیائی، فحاشی، بدکاری اور دیگر جرائم کے حیا سوز کلچر کو جنم دے رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ قیامت کے روز اس کی جواب دہی اور مسئولیت کس کے ذمہ ہوگی؟ ثانیاً، ہم ان علماء کرام کی طرف توجہ ایک اور بات کی طرف بھی مبذول کروانا چاہیں گے کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ خیر اور بھلائی کے سوتے پھوٹتے ہیں، جبکہ برائی اور گناہ سے برائی اور گناہ کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آم کا درخت بویا جائے تو اس سے تھور کا پھل لگے، یا تھور کا درخت بویا جائے اور اس پر آم کا پھل لگے۔ اگر مزاروں اور خانگاہوں پر نظریں نیازیں دینا، چڑھاوے چڑھانا، مرادیں مانگنا، عرس اور میلے لگانا واقعی شریعت اسلامیہ میں جائز اور نیکی کا کام ہے، تو پھر اس خیر اور نیکی کے کام سے فحاشی، بے حیائی، بدکاری اور جرائم کا کلچر کیوں جنم لے رہا ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں، واقعی شریعت اسلامیہ میں جائز اور نیکی کا کام ہے، تو پھر اس خیر اور نیکی کے کام سے فحاشی، بے حیائی، بدکاری اور جرائم کا کلچر کیوں جنم لے رہا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے معاشرے کو جوا، زنا، شراب، منشیات اور دیگر جرائم سے پاک کرنے کا عزم رکھنے والے علماء کرام کیا ہمارے اس سوال پر سنجیدگی سے غور کرنا پسند فرمائیں گے؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الیوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل کے تحت ہم نے آج کے اس پروگرام میں چند حقائق اور گزارشات رکھی ہیں۔ اللہ میرے سمیت سارے اہل ایمان اور اس علاقہ کے زندہ دل نوجوان، کتاب و سنت کے دائی، دیوانے، پروانے اور مستانے کے لیے آج کی یہ گفتگو ذریعہ نجات کا سبب بنائے، بخشش کا بہانہ بنائے، مغفرت کا سامان تیار فرما دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.